بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس کی جانب سے ہمارا پاکستان یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو ویلکم۔ دوستو، ایسے موقع پر جب انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کو کھانے کے موڈ میں ہیں کہ کب ایک دوسرے کو نگل جائیں، امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہہ جانا کہ مودی کا اس بارے میں اظہار خیال ٹھیک نہیں۔ اور ان سب سینز میں اقصائے چین میں چینی توپوں کا نظر آنا کہیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لداخ میں واقعی حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیا سچ میں ڈریگن انڈین فوج پر آ چکا ہے؟ کیونکہ جس علاقے میں کسی دن چین کی فوج کھڑی ہوا کرتی تھی وہاں اب ٹینکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں ہوں محمد فہیم، اور ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ڈسکوری سیکرٹس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں مندرجہ بالا سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ان دونوں ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ دوستو، ہندوستان اور چین کو ایشیا کی قدیم تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں سے زبردست تعلقات استوار کیے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلق تھے۔ 1949 میں بھارت چین کو ملک تسلیم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا تھا، جو بہتر تعلقات کی طرف ایک اور قدم ثابت ہوا۔ ہندوستان اور چین کے مابین ان کے تعلقات سے متعلق ایک پینچیل نامی معاہدہ ہوا تھا، جس میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے علاقائی سالمیت، باہمی عدم جارحیت کی پالیسی اور گھریلو مسائل میں عدم مداخلت، باہمی فوائد اور بالآخر پرامن بقائے باہمی کا احترام کرنا شامل تھا۔ یہ پنچیل کے معاہدے کے اہم نکات تھے جن سے دونوں ممالک کے مابین اچھے تعلقات میں اضافہ ہوا۔ چینی وزیر اعظم چاؤ نیلائی نے بھی ہندوستان کا دورہ کیا اور کہا کہ مستقبل میں ہندوستان اور چین کے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ چین اور ہندوستان کا رشتہ 1950 سے 1959 کے دوران عروج پر تھا، اور ان کا نعرہ تھا ہندی چینی بھائی بھائی۔ 1959 چین اور ہندوستان کی تاریخ کا اہم موڑ بن گیا، جب سرحدی علاقوں میں سنگین سرحدی تنازع کھڑا ہوا۔ کچھ ایسے علاقے تھے جیسے ہمالیہ، لداخ، تبت اور ٹھگلا، جنہیں متنازع علاقوں کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ میک میہون لائن برطانوی ہندوستان اور چین کے بارڈر تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان نے اس مخصوص لائن کو چین کے ساتھ ایک قائم شدہ بارڈر لائن سمجھا۔ دوسری طرف چین نے اس لائن کو جائز بارڈر لائن کے طور پر بھی شناخت کرنا چھوڑ دیا، چونکہ چین ان علاقوں کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے سرحدی خلاف ورزی کا اقدام اٹھاتے ہوئے سرحد پر ایک بڑی فوج تعینات کر دی۔ چینی جارحیت کے جواب میں بھارت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر شدید احتجاج کیا۔ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ دریں اثنا تبت میں ایک سرکشی ہوئی جس سے بالآخر تنازع کو تیز کر دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا تصادم بالآخر 1962 میں ہندوستان اور چین کے مابین ایک جنگ ثابت ہوا، جسے بارڈر تنازع بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت نے سرحد پر چین کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دیا اور فارورڈ پالیسی اپنائی۔ فارورڈ پالیسی ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے شروع کی تھی، جس میں ہندوستان اپنی بھاری فوج کو سرحدی علاقوں میں منتقل کر سکتا ہے۔ بھارتی فوجیوں کا CIA سے واقف تھا، جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ چین بھارت پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہندوستان نے لداخ اور ٹھگلا سے چین پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج کا آغاز کیا۔ اگرچہ ہندوستان نے چین پر حملہ کیا، لیکن اس کی فوج پہاڑی جنگ کے لیے غیر تربیت یافتہ تھی۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان پہاڑی علاقوں میں کیا کرنا ہے اور ان مشکل علاقوں میں لڑائی کیسے ہوگی۔ دوسری طرف ہندوستانی فوج چینی فوجوں کو شکست دینے کے لیے بہت کمزور تھی۔ چین نے ہتھیاروں اور آب و ہوا کے بارے میں جاننے والے انداز سے پوری طرح آشنا اور بڑی نظم و ضبط والی فوج کے ساتھ بھارت پر حملہ کیا۔ لداخ میں چین نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کیا۔ چینی فوج نے 2 کوششیں کی اور چینی فوج کو ہندوستانی فوجیوں سے جان چھڑا لی گئی۔ چینیوں نے بھارتی فوج کو کچل دیا۔ یہ جنگ ایک مختصر جنگ تھی
لیکن ہندوستان اور چین کے مابین فیصلہ کن تصادم اس تنازع نے بر صغیر کے دور رس اثرات کو چھوڑ دیا۔ اس جنگ سے قبل بھارت غیر اتحاد کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ اس جنگ نے ہندوستان کی فوجی کمزوری اور عدم اتحادی کے پالیسی سے متعلق ایک بہت بڑا سوال اٹھایا۔ اب اس مرحلے پر ہندوستان دوسرے بیرونی ممالک سے نئی اور مضبوط بنیادوں پر اپنی دفاع کو ترقی دینے کے لیے مدد حاصل کرنے لگا۔ اسے یا تو کمیونسٹ بلاک یا کیپٹلسٹ بلاک سے مدد کے لیے جانا پڑا۔ بھارت اب سوچ رہا تھا کہ جا کر سامراجی ممالک میں شامل ہو جائے۔ چینی حملے نے ہندوستان کو اسلحہ سازی پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے اب امریکیوں کو بھی موقع ملا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے اس حالت کو بروئے کار لائیں، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہندوستان ایک ایسی ریاست بن جائے گا جو سرمایہ دارانہ بلاک سے کمیونسٹ بلاک کے خلاف لڑے گی۔ ایشیا، پاکستان، ہندوستان اور چین کے ایک اور اہم ملک کی پابند لائن تھی۔ 1962 کی جنگ میں پاکستان نے اپنے دعوے کے لیے چین کی مکمل حمایت کی۔ اس جنگ نے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کی سمت اور اہداف پر غور کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کیا۔ بھارت کی اچانک کمزوری ان حالات سے فائدہ پاکستان کی نئی طاقت بن گئی۔ پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھانے کا موقع مل گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلا اور سب سے اہم مسئلہ اس وقت مسئلہ کشمیر تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے ہندوستان کو بین الاقوامی سطح پر کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تاکہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، نے اس مسئلے کے مناسب حل کا مطالبہ کیا۔ بھارت تنازع کشمیر کے حل کرنے کے بالکل قریب تھا، لیکن عالمی برادری کے عزم نہ ہونے اور بھٹو کی مختصر نگاہ نے اس خواب کو زمین پر گرا دیا۔ بھارت اس مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ابھی وقت صرف ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان کے حملے سے اپنی حدود کو محفوظ بنائے۔ بہت سارے نقاد اس موقع کو مسئلہ حل کرنے کا ایک اہم موقع سمجھتے ہیں، اور انہوں نے دلیل پیش کی کہ پاکستان کو ہندوستان پر حملہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ مؤخرالز کو چین کے ساتھ تنازع میں مصروف تھا۔ ایک اور اہم نتیجہ یہ ہوا کہ چین نے کسی بھی اتحادی کی تلاش کرنا شروع کر دی جو اخلاقی طور پر ان کی مدد کرے۔ اگر مادری طور پر کمزور بھی ہو تو اخلاقی طور پر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس معاملے میں پاکستان چین کے لیے واضح انتخاب تھا، اور چین نے ہندی چینی بھائی بھائی کو دیر پا تعلق کرنے کے لیے بھائی چارے کے پرانے خیال کو تبدیل کر دیا اور پاک چین دوستی کے ساتھ اس کا رد عمل ظاہر کیا۔ پاکستان اور چین کے مابین دوستی بہت مضبوط ہو گئی، اور یہ دوستی اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی چین کی طرف تھی، اور چین اس وقت کے ایک تجربہ کار دوست کی حیثیت سے پاکستان کی حمایت کے لیے آگے آ گیا۔ چین اور ہندوستان کی جنگ نے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف چین کی دوستی کے لیے کچھ پریشانی چھوڑ دی، جس کا بھارت نے دشمنی نہ شروع ہوا، اور برصغیر میں طاقت کے توازن کا ایک نیا نظام ابھرا۔ دوستوں، مندرجہ بالا سوالات کا میں ایک ہی جواب دینا چاہوں گا کہ بھارت 62 یاد ہے نا؟ کہ بھارت 62 یاد ہے نا؟ کہ بھارت 62 یاد ہے نا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور بر وقت آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ساتھی مجھے سپورٹ کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا اسپانسر ہمارا پاکستان کے آنر ہیں، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو بہت سارے امید اور بہت سارے پیار کے ساتھ آپ سب ساتھیوں سے چاہوں گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔